یہ بہرحال مختلف ہوتی ہے. اب یہ 40 منٹ کا مشروع ہم ذہن میں رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صلوات. دور دراز سے آئے ہوئے مومنین و مومنات اور اہل ایمان اور اہل بلا، خداوند متعال سے دعا گو پروردگار عالم آپ سب عظیم ترین مومنین اور اہل ایمان اور اہل اسلام کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زیرہ قصور کی یہ تاریخی سالانہ مجلس 21 محرم الحرام کو ہوا کرتی ہے، جس میں جہاں تک میری معلومات ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر سرگودا سے لے کر بہاول نگر سے لے کر اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہاں پر آنے والے اہل ایمان اور اہل محبت تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح سے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے بلا تفریق کنگن پور سے آئے ہوئے مومنین کرام اور ہمارے انتہائی معزز اور محترم اہل سنت برادران کا یہ عظیم اجتماع ہوتا ہے جس میں تمام اہل اسلام مل کر نواسہ رسول کا عقیدت پیش کرتے ہیں. زمانہ جس انداز سے اور جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس میں اس میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ پیار، محبت اور خلوص کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک مذہبی اعتبار سے کیونکہ بہت کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ روک دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتا ہوں کہ جو کل مجلس ہے اس میں انشاءاللہ تعالی فضائل میں اس پر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. اور یقیناً وہ چہرے موجود ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال تاریخی انداز میں فضائل سنا تھا اور انعامات بھی نچھاور فرمائے تھے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں وعدہ کل پر کر رہا ہوں، لیکن کچھ احساسی ذمہ داری کرتے ہوئے کچھ پیغامات دے کر میں آپ کی ذہن کو تمام کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ عالمی اسلام اس اعتبار سے یہ ہے کہ کچھ تقسیمات مسلک اور مذہب کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک اب اٹل حقیقت ہے کہ اب مذہب و ملت کی تقسیم ختم ہوتی جا رہی ہے اور فقط ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ آج نہیں پوچھا جاتا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کا جذبہ ایمانی اور اخلاقی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. بس ایک ہی آپ کا آنا یہاں پر یہ بتلا رہا تھا کہ آپ حسینی ہیں. بس توجہ فرما لیں، بس یہاں پر آپ کا یہ آج عظیم اجتماع ہے. عزیزان گرامی، میری آواز چاند تک بھی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں میری آواز کے اوپر اس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ اب کوئی تقسیم یہ نہیں رہ گئی کہ یہ اس مسلک کا ماننے والا ہے، یہ اس مسلک کے ماننے والا ہے. نہیں، وہ بات صرف اس وقت ایک ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے. حسین کا نام لینے والا کون ہے، اور آج یزیدیت کے اعتبار سے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے ان عظیم علماء کو کہ جو ہم سے پہلے جواب دیتے ہیں. جب کوئی کردار یزیدی ادا کرتا ہے تو وہ مذہب کے ذمہ دار افراد، کہ اگر منبر سے نام لوں تو بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بالآخر علماء اس چیز کی ذمہ داری ثبوت کرتے ہیں اور عزاداری کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس ایک نام یا دو نام پھر بھی پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ اس وقت
پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر ان لوگوں کا ایک اپنا خاص مقام ہے اور تمام بلا تفریق ان لوگوں کو سنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ موقع، یہ ماحول رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ ہے کہ پیار، محبت اور اتحاد اور وحدت کی انتہائی اشد ضرورت ہوتے ہوئے وہ یہ ہے کہ تمام اس وقت انتظامیہ اور تمام جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں اس نقطے پر اجتماع کر چکے ہیں کہ اب تفریق نہیں چلے گی۔ توجہ کریں گے، اب تفریق نام کی پاکستان کے اندر مسلک کے نام پر جو دیکھا گیا، جو اس سال بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اگر وقت ہوتا تو میں اس پر گفتگو کرتا، وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی اور دیگر مسائل کے درمیان اختلافات ڈال کر، لوگوں کے درمیان اختلافات کر کے یہ ایک انتشار پھیلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رے 1400 سال سے ہم قربانی دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام کے وارث ہیں، اور جو حقیقی اسلام کا وارث ہوتا ہے وہ کبھی اسلام پر آج نہیں آنے دیتا، اور یہ درس کربلا ہے، چاہے لاشیں اٹھانے پڑے۔ میرے مولا حسین نے ایک ہی وقت میں 72 لاشیں اٹھا کر اسلام کو ایسا بیمہ کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی جدیدی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کہہ سکے کہ اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام ہرگز نہ مٹ سکے گا۔ تو پھر یہ ہے پیغام محبت کا ہے، اتحاد کا ہے، اور اس وقت پیغام الحمدللہ عرض کر رہا تھا کہ تمام مکاتب فکر اتحاد کی فضا میں ہیں، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب، آپ جانتے ہیں اہل حدیث دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہے، لیکن محرم میں جس طرح سے انہوں نے ذکر اہل بیت کیا، یہی تو پہچان ہے ہماری کہ ہم کسی کا مسلک نہیں دیکھتے، اس کا عقیدہ اخلاقی دیکھتے، کوئی بھی ہو، کوئی سی طرح سے بھی ہو، لیکن جب وہ در حسین پر بوسہ دے کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، پھر وہ ہمارے باپ کا قاتل بھی ہو تو ہم اسے بخش دیتے ہیں۔ حیدری، اور یہ فضا الحمدللہ جید علماء نے بہترین انداز میں پیش کی، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جس انداز میں الحمدللہ، چلے میں ذمہ داری سے بات کہہ دوں، وہ باتیں الحمدللہ کی ہیں، اگر ہم بات کرتے تو ہمارے لیے ہزاروں مشکلیں آ جانا تھا۔ جو انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، اور جو انہوں نے سندھ کے اندر نیٹ پر جائیے گا دیکھیے گا، جو انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، اگر کوئی شیعہ عالم یا ذاکر لگواتا تو ان کے اوپر نہ جانے کیا کیا پرچے کر دیے جاتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر پیغام الہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کی کوئی مجبوری آ جائے وہ اپنا خود انتظام کر دیتے ہیں، اور ان زبانوں پر وہ کلمہ حق جاری کیا جاتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، پیغام یہی تھا ہمارا۔ کچھ ذمہ دار افراد سے ملاقات ہوئی اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جہاں تک آپ کا پیغام جائے، جیسے کہ ہمارے انتہائی عظیم ترین اور بلا تفریق و مسلک و مذہب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جو اپنا مسلک کا پیغام فقط نہیں پہنچاتے، اسلام کا پیغام پہنچاتے، اور اس کے پیغام کے اندر چاہے ان کا ٹی وی پر گفتگو ہوتی ہے یا مسلک میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جب انہوں نے گفتگو کی تو شیخ رشید صاحب نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ ایسی گفتگو کا موقع مسلسل ہونا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہی گفتگو کرتے رہیں۔ یہ ہمارے ذمہ دار افراد ہیں۔ اور پھر میں اپنے معزز و محترم
برادران اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات پر ہمیں لڑایا جاتا ہے، وہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی نعوذ باللہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ذرا آپ فرنٹ پر بیٹھنے والے ذرا بیدار ہوئیے گا. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو یہ نہیں مانتے، لہذا یہ ہے کہ جھگڑا ہے. میں اپنی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم و ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے، بہت توجہ، بہت ہی کم وقت میں ایک اہم میسج دینا ہے. یہ پروپیگنڈا ختم ہو چکا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے. بھائی جس طرح سے ہم اصحاب کو مانتے ہیں ایسے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا صاحب جیسے ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، یہ شیعہ قوم اس انداز سے احترام کرتی ہے. پھر میں کہوں بھائیو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے کہ ہم اصحاب کو نہ مانیں. توجہ کرنے کی کام پیغام آپ کے توسط سے دور تک جانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ذمہ داری سے بات کروں، ہم شیعیان حیدر کرار کا اصحاب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بتاؤں دلیل دوں ذرا، گھبرائیں تو نہیں. دلیل اس کی یہ ہے، توجہ کیجئے گا اب اپنے ذرا نوجوانوں، دلیل اس کی یہ ہے کہ غدیر میں تو نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ بھئی غدیر میں تو نہیں تھا. یا علی غدیر میں نہیں تھا. وہی اصحاب پیغمبر ہی تو تھے جو آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے بخن بخن ابن علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. تو یہ پیغام آج تک جو پہنچا ہے ہم تک، ہم میں سے کوئی اگر بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذہن جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اس چیز کی تو آپ لوگ عادی ہو چکے نا کہ لائٹ جانا اور آنا. چلیں اچھا میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے گفٹ بھی دیتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پوزیٹیو سوچ بنائیں. سب کے لیے یہ بات کہنا. ایک جملہ ہے لائٹ بار بار جا رہی ہے. دوسرا جملہ ہے لائٹ بار بار آ رہی ہے. اس کا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ ذرا بولیے گا تھوڑا سا. آ رہی ہے. سرکار محبت کی ہے آپ نے، شکریہ آپ کا، لیکن دونوں جملے ہی صحیح ہیں. توجہ فرما لی. یہی سسپینس ہوتا ہے، دونوں ہی جملے صحیح ہیں. لائٹ بار بار جا رہی ہے یہ بھی صحیح ہے، لائٹ بار بار آ رہی ہے یہ بھی صحیح ہے. بھئی آ رہی ہے تو جا رہی ہے نا، اگر آتی نہیں تو جاتی نہیں، تو جا رہی تو آ بھی تو رہی ہے. جملے دونوں صحیح ہیں. میرے شیعہ سنی بھائیو اس بات کو لیجئے گا، میں نے اس کے اندر ایک پیغام دینا ہے. باتیں دونوں صحیح ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس کو انتخاب کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کس کو انتخاب کرتے ہیں یہ آپ کا امتحان ہے. ایک ہے نیگیٹو، ایک ہے پوزیٹیو. نیگیٹو یہ ہے کہ لائٹ بار بار جا رہی ہے، اور پوزیٹیو یہ ہے کہ لائٹ بار آ رہی ہے. یہی ہماری زندگیوں کا یہ طرز زندگی ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات ہمارے سامنے ہو تو اگر اس کے دو پہلو ہیں تو اس میں سے مثبت لے لیا کریں، منفی کو چھوڑ دیا کریں. سلامت رہیے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والی. بات ذہنوں میں محفوظ ہے. میں جو عرض کر رہا تھا کیونکہ یہ بہت الزامات پرانے ہو چکے، میں بس ایک ذرا سا ٹچ دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت مفصل ہے ہی نہیں. وعدہ میرا کل رات کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کل رات کو فضائل انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ مجھ سے سنتے رہتے اسی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا.
لیکن بات یہ ہے، میں نے کہا کہ اصحاب کے بارے میں جو انتشار پھیلایا جاتا ہے ہمارے درمیان اور کہا جاتا ہے نعوذ باللہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، میں عرض یہی کر رہا تھا کہ جس طرح سے ہم مانتے ہیں ایسے کوئی مانتا بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اصحاب کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ یہ ہے کہ ہم غدیر میں نہیں تھے، وہ اصحاب پیغمبر 1.25 لاکھ کا مجمع وہ اصحاب پیغمبر تھے۔ پھر اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو بتاؤ کہ اصحاب پیغمبر غدیر کے موقع پر کون سے لوگ تھے، کس مقام پر؟ میں پورے فن کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مجمع بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی مجمع ہے، بڑے بڑے مجمع الحمدللہ دیکھنے نصیب ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصیات جو ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اگر کسی نے دیکھی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں سننا چاہوں گا۔ جو غدیر کے اندر مجمع تھا اس کے اوپر جو اس دور کے جو لوگ تھے ان کے اوپر 3 سٹار لگے ہوئے تھے۔ کتنے ذرا بولیے گا، وقت بہت کم ہے، مزہ تو اسی میں ہے کہ وقت کم کے اندر معراج ہو جائے۔ توجہ گرمی کا احساس مجھے آپ سے زیادہ ہے، لیکن یہ ہے عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ 3 سٹار لگے ہوئے تھے جو مجمع غدیر میں تھا، اس کے بعد کہیں پر نصیب نہیں ہوا۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ سب حاجی تھے۔ توجہ کرنے بس جلدی سے بس یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ خصوصیت تھی۔ 3 سٹار لگتے ہیں نا، یہ ہمارے انتظامیہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف ایک جملہ کہنا ہوں، میں امام زمانہ پر بہت ساری گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب امام کا ظہور ہوگا پھر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ 3 بجے ختم کریں یا 4 بجے ختم، پھر یہ پابندی نہیں ہوگی، پھر مولا کا آرڈر ہوگا۔ اور مولا جب صاحب منبر خود منبر پر بیٹھ کر اسی طرح سے بیان کریں گے جیسے میرا مولا علی مسجد کوفہ سے بیان کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح سے خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے میرا مولا کہہ رہا ہوگا جال حق کو وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کے مقدر میں مٹ جانا تھا۔ وہ زمانہ آئے گا پھر گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، پھر یہ مسلک کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بس میں عزیزو جلدی سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے عزیز محترم جو اہل سنت برادران آ رہے ہیں ان کو ذرا بتائیں تو صحیح، اور یہ پیغام ہمارا پہنچائے، یہ اب آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 سٹار لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا ذرا بولیے گا، سب سے پہلے سب حاجی تھے۔ دوسرا سنیں گے، سب کے سب مسلمان تھے، کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں تھا۔ چلیں یہ تو آج بھی مجمع مل جاتا ہے، کوئی کہے ماشاءاللہ اس مجمع میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مجمع تو آج بھی مل جائے گا، مسلمان بھی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، لیکن صحابی نہیں ملیں گے۔ صحابی آپ کو غدیر کے علاوہ اتنا بڑا مجمع کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ 3 سٹار لگے ہوئے تھے جنہوں نے غدیر کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور غدیر کا پیغام کیا تھا بلا تفریق اس کو بیان نے کیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، صرف علی نہیں مولا کہنا چاہیے، علی علی مولا کہنا چاہیے۔ یہی تو بات ہے اس قوم کی کہ مولانا صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ نے بہت بڑی ذمہ داری کو پورا کیا ہے جو آپ نے حق ادا کیا ہے، لیکن پھر بھی فرق یہ ہے جو آپ اب جا کر کہہ رہے ہیں وہ ہماری ماں گود میں سکھا دیتی ہے، وہ ہماری مائیں گود میں سکھا دیتی ہے، جب لوری دے رہی ہوتی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یہ ہے، اور پھر ایک تاریخی جملہ سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے کہ مولا کی عطا بہت ہے، پہلے نمبر پر تو کسی کا پڑھتا نہیں ہوں، اور اگر پڑھتا ہوں تو نام لے کر پڑھتا ہوں۔
اور اگر کوئی پوری مجلس بھی پڑھ جائے اور نام نہ لے یہ علمی خیانت ہوتی ہے. تو پڑھو ایک جملہ یہ آج بھی جائیے گا سن لیجیے گا. علامہ نصیر اجتہادی کی شام غریبہ ٹی وی کی شام غریبہ موجود ہے, آج بھی نیٹ پر موجود ہے. سہانوی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے نا, انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بس اسی پر جو گفتگو کو سمیٹ دوں گا. علامہ نصیر اجتہادی کا وہ تاریخی جملہ ہے. کہا کہ اصحاب کو ہم کس طرح سے مانتے ہیں, کہا کہ آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں. توجہ کرنے بس آخری جملے ہیں. شان صحابہ یہی سنیے گا. کہا کہ اگر کبھی وقت ملا نا تو یہ تو ابھی جھلکیاں ہیں, شان صحابہ ہم جب بیان کریں گے نا مسئلہ یہ ہے, نبوت آپ ادھر سے سنتے ہیں, آ کر فضائل ہم سے سنتے ہیں تو آپ کو ذہنی مشکل پیش آتی ہے. اگر شان رسالت بھی ہم سے سنیں اور پھر شان اہل بیت بھی ہم سے سنیں, پھر شان صحابہ بھی ہم سے سنیں, پھر سمجھ میں آئے گی کہ توحید کیا ہے. توحید تب سمجھ میں آئے گی کہ جو ان کا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. تو علامہ نصیر اجتہادی کا وہ تاریخی جملہ ہے. فرمایا کہ اگر اصحاب کیا ہے, کہا آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں, زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں, اور پھر فرمایا اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں. اگر اہل بیت, وہ یاد ہے نا اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, محمد و آل محمد کا پیغام ایک ہے عزیزو. بس انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ مجلس اعلیٰ سالانہ اور ہر جگہ پر مجلس ہو رہی ہے. اگر اجازت دیں تو فقط ایک جملہ کہتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تڑپنے کے لیے کافی ہوگا. اگر سمجھ میں آ گئی نا, ابھی ہمیں عزیزو یہی بتایا گیا نا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے, لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا, میں اپنے مومنین کو مخاطب قرار دے رہا ہوں, لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ کو یہ اجازت تو ہے نا کہ آپ مجلس کر سکیں, آپ اپنے ذاکر کو دعوت دے سکیں, اتنا تو ہے نا آپ کو حق دیا گیا. لیکن جن کا حق تھا نا ان کو مجلس کی اجازت نہیں دی گئی. جن کا حق تھا نا, امام سید سجاد کا حق یہ تھا کہ وہ اپنے بابا کی مجلس کرتے, وہ اپنے بھیا علی اکبر کی مجلس کرتے. لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پھر نام لینا چاہوں گا. علامہ علی نقوی صاحب اس جملے پر بات جو کرتے ہیں, بس ایک جملہ ہے, تڑپنے کے لیے کافی ہے. یقین جانے میں نے ایک عالم کے سامنے پڑھا, وہ کہتے ہیں میرے لونکڑے کھڑے ہو گئے. اور جب میں نے خود یہ جملہ سنا, نیٹ پر آج بھی موجود ہے, تڑپنے کے لیے کافی مفصل ہے, لیکن اس کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی 1.5 گھنٹہ مسائل پڑھے تب جا کر اپنا ذہن بنائے, نہیں, رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب میرے مولا امام سجاد کو مجلس کرنے کی اجازت نہیں تھی تو میرے مولا کس طرح سے مجلس کرتے تھے. بس آج اس کو سن لینا, ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ. اب جب اجازت نہیں تھی, بیٹا یہ دینا, پانی دینا, بس میں تصور میں لانا چاہتا ہوں, جب میرے مولا کے سامنے مجلس کی اجازت ان کو نہیں ملی تھی, پھر کیا ہوتا تھا؟ آپ ذاکر بلاتے ہیں, خطیب بلاتے ہیں, اہل عزا اور اہل ولا کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی اس انداز میں میں پڑھتا ہوں, لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب میرے مولا امام سجاد کے سامنے پانی آتا تھا, بس دیکھ لینا آزادارو, جب یہ نظر آ رہا ہے نا پانی, میں جب چاہے اس کو پی سکتا ہوں, لیکن ہر کربلا کے پیاسے ہیں, میں مسائل کا وہ جملہ نہیں پڑھتا. جب امام سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا تو ہوتا کیا تھا, میرے مولا امام سجاد کو کیا ہے, ذاکر کی اجازت نہیں ہوتی تھی, کسی خطیب کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بیٹا ماتم کرنے کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ یہی پانی میرے مولا کے سامنے ہوتا تھا. یہ پانی ذاکر ہوتا تھا, میرا مولا سجاد ازادار ہوتا تھا, اور رو کر کہتا تھا اے یہی تو وہ پانی تھا جو میرے بھیا علی اکبر کو نہ ملا, جو سید سجاد یہ کہہ رہے تھے میرے بابا پیاسے مارے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ ظَالِمِينَ.